السلام علیکم جی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا جو مجوزہ قانون ہے، جو مسودہ ہے، جو سرکار نے سرکولیٹ کیا ہے، یہ سرکار کے اوپر سرکولیشن کرنا پابندی ہوتی ہے قانونی طور پہ، آئینی طور پہ بھی اور گورننس کے حوالے سے بھی۔ اس کے اندر جو بہت ساری باتیں ہیں جس کے اندر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنایا جا رہا ہے، اور اس کے اوپر جو مسلط شدہ ایک شخص ہوگا درآمدی جو ہے رضا باکر، وہ مائی باپ ہو جائے گا۔ وہ جب تک چاہے گا اس کے اوپر مسلط رہے گا، اور جب بھی چاہے گا اپنی ٹرم کے اندر اضافہ بھی کر لے گا، اور اس کے بعد پھر وہ جاتے ہوئے کسی اور کو سونپ جائے گا۔ اس کو حکومت پاکستان کا کوئی ادارہ کبھی بھی آئندہ بھی چیلنج نہیں کر سکے گا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جو سوورنٹی ہے، یہ جو آزادی ہے، یہ ہمیشہ سے رہی ہے، حکومتوں کا درد سر رہی ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو آزادانہ طریقے سے کام کرنے دیا جائے تاکہ وہ حکومت کو صحیح طریقے سے چلا سکے۔ لیکن ہماری جو سیاسی اور غیر سیاسی حکومتیں ہیں، غیر سیاسی حکومتیں زیادہ اور سیاسی حکومتیں کم، اسٹیٹ بینک کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہیں، اور انہیں کرنا بھی چاہیے، کیونکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ حکومت پاکستان کا ادارہ ہے۔ معاشی حوالے سے وہ مختلف لمحوں کے اوپر اس کی ضرورت ہوتی ہے حکومت کو، اور اس کی ملکیت حکومت پاکستان کی ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے، اگر آپ کو یاد ہو تو نواز شریف کے دور میں پروفٹ کمانا شروع کیا تھا، تو ہم جیسے لوگوں نے بہت تنقید کی تھی کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ پروفٹ اینڈ لاس کا ادارہ کہاں سے ہو گیا۔ اسے تو ریگولیشن کرنی تھی، لیکن وہ بینکوں کو فائن کر کے، مختلف اکاؤنٹ ضبط کر کے، وہ ہر سال جو تھا وہ 20-25 ارب روپے سے لے کے 80-90 ارب روپے تک کا پروفٹ کما دیتا تھا۔ خیر، جس طرح دوسرے اداروں کا بیڑا غرق ہوا ہے، اسی طرح اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا بھی بیڑا غرق ہو گیا اس حکومت کے آتے ہی، اور اب تو وہ لاس میں جاتا ہے، اور اپنا لاس جو ہے وہ ان سے پورا کرتا ہے۔ جس طرح پیمرا کو چاہیے نا کہ نئے چینل آتے رہیں یا پرانے چینلوں کے مالکان تبدیل ہوتے رہیں تاکہ اسے تھبنٹو ملیں، اور اس کے ملازمین جو ہیں وہ اوور دا ٹیبل تو کماتے ہی کماتے ہیں، انڈر دا ٹیبل بھی کچھ کما سکیں۔ اسی طرح اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو بھی ضرورت ہے کہ بینک غلطیاں کرتے رہیں اور اس کے نتیجے میں وہ ان کو جرمانہ کر کے اپنا پروفٹ ہائی شو کرے۔ لیکن اس اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی آزادی کے تو ہم بھی تھے کہ یار اس کو ریاست جو ہے یا جو بھی حکومت ہوتی ہے، بھلے وہ سیاسی ہو یا غیر سیاسی، اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہ کرے، لیکن اس کو اتنی زیادہ بالکل پاکستان کے موجودہ سیٹ اپ کے اندر ایک اجنبی بنا دینا، یہ ایک بڑا یونیک پوائنٹ ہے۔ اور یہ فائر جو ہے، یہ آئی ایم ایف کا نام لے کے، آئی ایم ایف کے کندھے پہ بندوق رکھ کے، آئی ایم ایف کا ایک رضا باکر نامی کلرک، یہ جو ہے وہ اپنے باپ، اس کی ماں جہیز میں لے کے آئی تھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان، تو وہ چاہتا ہے کہ اس کے اوپر آئندہ 10 سال کے لیے میرا قبضہ مان لیا جائے، اور اس کے بعد وہ چمونا جو میں لے کے آیا ہوں اپنا اسسٹنٹ آئی ایم ایف سے، اپنا ڈپٹی گورنر بنا کے، اور وہ دو نمبر خاتون جس کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے یو بی ایل سے فائر کیا تھا، یہ میرے دونوں جو گورنر ڈپٹی گورنر ہیں، اگلا 10 سال وہ گزارے، اگلے 10 سال وہ گزارے، ہمارے خاندان کے اندر اسٹیٹ بینک آف پاکستان رہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ کوئی اتنے غصے کی بات نہیں ہے یار۔ یہ غصے کی بات کیوں نہیں ہے؟ یہ غصے کی بات اس لیے نہیں ہے کہ اس کی ایک پریزیڈنٹ موجود ہے، اور وہ مثال جو ہے اس کے بعد اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے قوانین بنائے گئے ہیں، لیکن چونکہ اس طرف بات کرتے ہوئے ہمارے جو ہیں وہ منہ جلتے ہیں، ہمیں بہت زیادہ شرم آ جاتی ہے، اس لیے ہم اس کی بات نہیں کرتے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا یہ جو باغی قانون ہے، یہ جو بغاوت کا قانون ہے، یہ جو ڈکیتی کا قانون ہے، یہ جو دن دہاڑے چوری کا قانون ہے، یہ پہلا قانون نہیں ہے جو میں آج آپ کو بات بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے ایک عدد ڈکیتی اس طرح ہو چکی ہے، اور وہ ڈکیتی ہوئی ہے سی پیک اتھارٹی کے نام کے اوپر۔ آصم باجوہ کے بارے میں یوتھیوں نے، اور خاص طور پہ 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ نے کہ مجاہدین نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ وہ تنقید سے دل برداشتہ ہو کے، دلبر اور داشتہ الگ الگ پڑھا جائے، دل برداشتہ ہو کے وہ امریکہ چلے گئے واپس اپنے بچوں کے پاس، جہاں پہ ہر اس طرح کا لٹیرا جو ہے وہ لوٹ مار کر کے وہاں پہ چلا جاتا ہے، اور وہاں پہ جا کے کیا کرتا ہے؟ انشورنس بیچ رہا ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں میں ایک گروپ میں تھا، بڑی مشکل سے جان چھڑائی اس گروپ سے،
اس گروپ کے اندر یوتھیا مجہول القوم عالمیہ للعقل للمحدود موجود تھے، اور اس کے اندر کہا گیا کہ جی ویلکم کریں کرنل فلانی خاتون صاحبہ جو ہیں وہ پاکستان سے تشریف لائی ہیں، اور انہوں نے یہاں پہ انشورنس بیچنے کا شعبہ جو ہے وہ اڈاپٹ کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کرنل صاحبہ جو ہیں وہ پتہ نہیں اب کس شعبے میں تھیں، لیکن وہاں پہ جا کے انشورنس بیچ رہی ہیں، اور ریٹائرمنٹ کے تقریباً 15ویں دن وہ وہاں پہ انشورنس بیچ رہی تھی. کمال ہے، ویسے کمال ہے. لیکن یہ ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے. معذرت چاہتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو حضرت قبلہ عاصم باجوہ صاحب نے جو قانون بنایا تھا، اس قانون کے مطابق سی پیک اتھارٹی کا جو چیئرمین ہے اس کو نہ سپریم کورٹ پوچھ سکتی ہے، نہ سی پیک اتھارٹی کو پوچھ سکتی ہے، نہ صدر پاکستان پوچھ سکتا ہے، نہ پرائم منسٹر پوچھ سکتا ہے. کوئی پاکستان کے اندر کوئی، نہ ایف آئی اے اس میں انٹرفیئر کر سکتی ہے. یہ جو اسٹیٹ بینک والا ہے نا لا، یہ تو کاپی پیسٹ ہے نا اس کا، کوئی بھی نہیں پوچھ سکتا اس کو. ٹھیک ہے؟ ہاں البتہ لیکن اگر چیئرمین سی پیک اتھارٹی ضروری خیال کرے تو وہ اپنی امداد کے لیے پاک فوج کو بھی طلب کر سکتا ہے، اس کے اداروں کو بھی طلب کر سکتا ہے، سپریم کورٹ کو بھی ہدایات جاری کر سکتا ہے. ٹھیک ہے؟ ہائی کورٹ کو بھی بلا سکتا ہے، اور پاکستان کے کسی اور ادارے کو، پاکستان ریاست پاکستان کی کسی اور اتھارٹی کو، کسی اور ادارے کو طلب فرما سکتا ہے اگر وہ ضروری خیال کرے تو پائے نا اصل ڈکیتی تھی وہی سی. اب آپ کہیں گے یہ قانون پاس کروا لیا تھا، یہ اسد کیسر نامی گنڈا ہے نا، اس نے غلط گنتی کر کے تو یہ اس کو اٹیچ کیا تھا ایف اے ٹی ایف کے قانون کے تحت، اور وہ اس ایف اے ٹی ایف کا قانون اس کے اوپر بھی اپوزیشن شور میں جاتی رہی کہ بھائی پڑھتے لو پہلے، یہ سانو پڑھن دی اجازت تے دیو، تو وہ نہیں دی گئی، اور غلط گنتی کر کے اس گنڈے نے وہ قانون پاس کروا دیا تھا. وہ امپلیمنٹ ہو گیا ہوا ہے. عاصم باجوہ اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا ہے، اس نے 5ویں پشت کے ریٹائرڈ 2 ابلاغی مجاہد جو ہیں وہ اپنے ان کے پٹے کھول دیے ہیں، اتنے تھبنٹو سیلریاں ان کو مل رہی ہیں، اور وہ آپ کو اور مجھے سی پیک کے انڈر بتا رہے ہیں کہ ترکی نے پاکستان کو اپنی 5ویں پشت کی جو طیارہ ہے اس پروجیکٹ میں شریک کر لیا ہے. یہ وہ ہمیں بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جو ہے جو بائیڈن جو ہے وہ پاکستان آرمی کے چیف کو ملنے کے لیے بے چین ہے. وہ بے چین ہے تو ماما تیرے پتر اتھے جا کے تے پیزے بھیج دے پہ ہوں جو بے چین ہوتے. کمال ہے، ویسے کمال ہے. اور کیا اس قوم کو چغت سمجھا ہوا ہے. تو اس لیے بھائی جان اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو رو لیجئے گا، پہلے آپ سی پیک اتھارٹی کو رو لیں. ٹھیک ہے؟ تو مجھے بہت سارے احباب کی طرف سے فرمائش آ رہی تھی، فون کر کے بھی کہا گیا کہ اس کے اوپر کوئی بات کریں، تو میں نے کہا اسٹیٹ بینک کی اتھارٹی کے حوالے سے ہم تقریباً 50 دن پہلے اس کی نشاندہی بھی کر چکے تھے اس قانون کی. آپ لوگوں کو تو آپ پتہ چلا کہ آپ ہمارا دادا پوتا شو سنتے نہیں ہیں نا، تو وہ آن ریکارڈ پڑا ہوا ہے، سن لیجئے جا کے. ہم نے تو اس وقت شور مچایا تھا کہ یار رضا باکر دی ماں جہیز لے کے آئی سی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے میرے نال آ دیئے، لیکن آپ لوگوں نے چونکہ اس کی ریچ ہی کوئی نہیں ہے تو لہذا جتنے لوگوں کو پتہ چلا، پتہ نہیں کتنے لوگوں کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی. اب اسے ایک سیاسی ایشو بنایا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سانپ نکل جانے کے بعد لکیر پیٹنے کا جو ہے وہ ایک ہے. ہم سے پہلے خیر خلیق کیانی صاحب بھی اس کی نشاندہی کر چکے تھے، جو ہے وہ مشتاق گھمن بھی اس کی نشاندہی کر چکے تھے، اور شاہد اقبال صاحب بھی اس کی نشاندہی کر چکے تھے کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے اسٹیٹ بینک کے ساتھ. سی پیک اتھارٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کے علم میں ہی ہے. ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اس کے نیچے. آپ اگر ہمارا دادا پوتا شو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو سبسکرائب کر لیجیے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.